السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، واقعہ بالکل حقیقت ہے، سن کر آپ کا دل تڑپ جائے۔ آپ سے بس درخواست ہے کہ شروع سے آخر تک بالکل توجہ سے سنیں۔ واقعہ سے پہلے ایک حدیث شریف ضرور سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بھائی نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا اور حق ادا کرنے کے بعد شفقت کا ہاتھ ہمیشہ بہنوں کے سر پہ رکھا تو ایسے بھائیوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اصل واقعہ ملاحظہ فرمائیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ لاک ڈاؤن کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کسی ہوٹل پہ چائے پی رہا تھا اور وہ نوجوان زارو قطار رو رہا تھا، چائے بھی پی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ اتنے میں پونا کے مولانا عبدالرشید صاحب اسی ہوٹل میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان چائے بھی پی رہا ہے اور چپ چاپ رو بھی رہا ہے۔ مولانا نے اس نوجوان سے پوچھا، بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، مولانا صاحب کل سے مجھے بس رونا ہی آ رہا ہے۔ مولانا نے پوچھا، آپ کو کس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مولانا صاحب کیا کہوں، میری بہن کی شادی کے 6 سال گزر گئے، میں کبھی بہن کے دروازے پہ نہیں گیا۔ میری بہن میرے یہاں ضرور آیا کرتی ہے۔ جب جب میری بہن میرے گھر آتی ہے تو میری ماں میری بہن کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر رخصت کیا کرتی ہے۔ میری بیوی کو یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ جب میری بہن چلی جاتی ہے تو میری بیوی مجھے آ کر کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے گھر کو خیرات کا گھر بنا دیا ہے۔ جب جب تمہاری بہن آتی ہے تو تمہاری ماں جھولا بھر بھر کر کے تمہاری بہن کو دیا کرتی ہے۔ تم کو پتا بھی ہے کہ جتنی فکر تمہاری ماں کو تمہارے بچوں کی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر تمہاری ماں تمہاری بہن کے بچوں کی کرتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہاری ماں کی یہی عادت رہی، ایک دن تم کو کنگال ہونا پڑے گا، تم کو دروازے دروازے بھیک مانگنا پڑے گا۔ یہ سب باتیں سن کر کے میرے دل میں بہن کے تعلق سے ایک نفرت سی بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے کا واقعہ ہے کہ میری بہن اپنے بچوں کو لے کر کے میرے گھر آئی اور گھر میں ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ میرے بھانجے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ٹی وی کا جو ریموٹ ہوتا ہے میرے بھانجے نے اس کو توڑ دیے۔ وہ ریموٹ کا توڑنا تھا کہ میری بیوی تل ملاتی ہوئی اس ریموٹ کو لے کر کے میرے کمرے میں آئی، میرے سامنے ریموٹ پھینک کر کہنے لگی، دیکھو جب جب تمہاری بہن کے بچے ہمارے گھر میں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ جب تک یہ بچے ہمارے گھر میں رہتے ہیں گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ذرا فکر کرو اپنے گھر کے بارے میں، کبھی یہ توڑنا، کبھی وہ توڑنا، کبھی اس کو نقصان پہنچانا، کبھی اس کو نقصان پہنچانا، یہ تمہارے بہن کے بچوں کی عادت ہے۔ ریموٹ جو ٹوٹا ہوا تھا مجھے بھی دیکھ کر کے غصہ آ گیا۔ میں اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میری ماں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ میری بہن کو سمجھا دو کہ وہ بار بار میرے گھر نہ آئے۔ میری بہن نے میرے گھر کو سرائے کھانا بنا دیا ہے، مسافر کھانا بنا دیا ہے۔ جب بھی کچھ ہوتا میری بہن دوڑتی ہوئی میرے گھر چلی آتی ہے۔ میری بہن سے کہہ دو کہ وہ سال میں صرف 1 مرتبہ آئے اور وہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کہنے کا رہے گا تو آپ یا ابو جا کر کے بول دیں گے۔
اگر میری بہن اگر آ بھی جائے تو ان کو بول دیجیے کہ اپنے بچوں کو ہرگز ساتھ نہ لائے۔ یہ بات میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، نہ جانے میری بہن کہاں تھی، میری بہن نے میری باتوں کو سن لیا۔ پھر کیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میری بہن اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ جب ان کے بچے تیار ہو گئے تو میری بہن میرے کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھائی مجھے ذرا بس اڈا پہنچا دیجئے، مجھے آج گھر نکلنا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے یوں ہی کہا کہ اتنی جلدی گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، 2-4 دن اور ٹھہر جائیے۔ میری بہن نے کہا کہ نہیں، اسکول چالو ہو چکا ہے اور کل سے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ خیر میں نے اپنی بہن کو بس اڈا تک پہنچا دیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چالو ہوا۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ کمپنی بند ہو گیا۔ میرے جو کچھ بینک بیلنس تھے، جو پیسے جمع تھے، دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن میں ختم ہو گئے۔ اور اسی لاک ڈاؤن میں میرا ایک بچہ تھا جن کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بچہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا۔ میری بیوی کو ٹی بی کا بیماری پکڑ لیا اور میں خود بھی بیمار ہو گیا۔ اب حال یہ تھا کہ کاروبار بھی بند ہے، جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب قرضہ لینے کے لیے کبھی اس کے پاس جانا، کبھی اس کو فون کرنا، کبھی اس کو فون کرنا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیماری بڑھتی جا رہی تھی، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں رات دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بس اسی سوچ میں پڑا رہتا تھا کہ اب پیسے کہاں سے لاؤں گا، بچے کا علاج کس طرح سے ہوگا، بیوی کا علاج کہاں سے کراؤں گا، میں اپنا علاج کے لیے کیا بندوبست کروں گا۔ ایک دن میں کمرہ بند کر کے یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر بیل بجنے کی آواز آئی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور کھول کر کے میری بیوی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو، پھر وہ تمہاری بہن آ گئی ہے۔ ایک تو تم پہلے سے پریشان ہو، پھر ایک ڈبل مصیبت آ گئی ہے۔ میری بہن وہاں سے ڈائریکٹ ماں کے پاس پہنچی اور ماں سے ملاقات کرنے کے بعد میرے کمرے میں آئی اور آ کر مجھ سے بالکل قریب ہو گئی۔ میری بہن نے میرے ہاتھ پہ سر رکھا اور سر رکھ کر کہنے لگی کہ میرے بھائی آپ کی یہ حالت کب سے ہو گئی، آخر اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ میرے بھائی آپ خواہ مخواہ ٹینشن لے رہے ہیں، میرے بھائی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائی میں آپ کی بہن ہوں، ہم دونوں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے لیکن میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے بھائی مجھے یاد ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے میں اپنی گود میں لے کر کے آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ میرے بھائی مجھے بہت یاد ہے کہ آپ میرے گود میں پیشاب بھی کرتے، پیخانہ بھی کرتے تو مجھے کبھی برا محسوس نہیں ہوتا تھا، کبھی گھن محسوس نہیں ہوتا تھا، اور میں خوشی خوشی سے آپ کی گندگی کو صاف کرتی تھی۔ میرے بھائی میں آپ کی بہن ہوں، آپ جب تک میں زندہ رہوں گی کبھی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری بہن مجھے تسلی دے رہی تھی اور میری بہن نے اپنے ہاتھ اپنے پرس میں ڈالے اور ڈال کر کے سونے کے 2 کنگن نکال کر کے میرے سامنے رکھ دیے اور رکھ کر کہنے لگے کہ میرے بھائی یہ لو، یہ سونے کے 2 کنگن ہے، آپ اس کو بازار میں بیچو اور بیچ کر کے بھابھی کا بھی علاج کرواؤ، بچے کا بھی علاج کرواؤ اور اپنا بھی علاج کرواؤ۔ یہی نہیں آپ کی بہنوئی مزدوری کرتے ہیں، جب جب ان کی مزدوری آئے گی تو کچھ میں اپنے گھر کے لیے رکھوں گی اور کچھ بچا کر کے میں آپ تک پہنچاؤں گی، لہذا آپ کو اب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی میں نے جو سونے کے 2 کنگن دیے ہیں بس اس کو آپ
تک ہی رکھیے گا، اس راز کو ظاہر مت ہونے دیجیے گا۔ پھر میری بہن نے پرس میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ ڈال کر کے 1000 روپے نکالے۔ جب میں نے 1000 روپے دیکھا تو اس میں کچھ 100 کے نوٹ، کچھ 50 کے، کچھ 20 کے، کچھ 10 کے، کچھ سکے بھی تھے۔ یہ میری بہن جو کسی ڈبے میں جمع کرتی تھی، آج جب میری بہن کو معلوم ہوا کہ بھائی مجبور ہے تو سونے کے کنگن بھی لے کر کے آ گئی، اور جو اپنے بچوں کے واسطے ڈبے میں پیسے جمع کر کے رکھتی تھی، میری بہن نے وہ ڈبے کاٹ کر کے، وہ ڈبے پھوڑ کر کے وہ پیسے بھی لے کر کے حاضر ہو گئی۔ اب میں اپنی بہن کی چہرہ کو دیکھتا تھا، آیا یہ وہی بہن ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی غیبی مخلوق ہے؟ میں حیران ہو رہا تھا کہ جس بہن سے میں نفرت کیا کرتا تھا، جس بہن کے آنے پر مجھے جلن محسوس ہوتا تھا، آج وہی بہن میرے لیے ایک غیبی بن کر کے میرے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر جب میری بہن جانے لگی تو میں دروازے تک آیا، میں نے اپنی بہن کی حالت کو دیکھا کہ میری بہن جو چپل پہن رکھی تھی وہ چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور سر پہ جو دوپٹہ اوڑھ رکھی تھی وہ بھی کئی سالوں کا پرانا تھا۔ ایک طرف میں اپنی بہن کی غریبی کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف میرے ساتھ میری بہن نے جو دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے، میں اس کو جب دیکھتا ہوں، اور میری بیوی نے میرے کانوں کے اندر بہن کے تعلق سے جو نفرت بھر ڈالے تھے، میں اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے بس رونا ہی رونا آتا ہے۔ تو محترم دوستو، حقیقت ہے کہ جیسے دونوں آنکھ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ویسے ہی بھائی بہن کے رشتے بھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کا خاص خیال رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔